علی رسولہ الکریم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الموالات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا: اے ابو ذر غفاری، یہ بتلائیے ایُّ عُرَى الایمان اوثق، کہ ایمان کے شعبوں میں سے سب سے مضبوط ترین شعبہ، ایمان کے شعبوں میں سے سب سے مضبوط ترین شعبہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری جواباً ارشاد فرماتے ہیں: اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ ایمان کے شعبوں میں سے مضبوط ترین شعبہ جو ہے وہ کون سا ہے۔ پھر حضور کریم علیہ السلام نے تین شعبے بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا: الموالات فی اللہ، تمہارا باہمی تعلق اور تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تمہارا آپس میں باہم تعلق اور تعاون جو ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ جو حب محبت ہے وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی طرح تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت جو ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، تعلق بھی اللہ کی رضا کے لیے، محبت اور بغض جو ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ تین چیزیں جس آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے شعبوں میں سے سب سے مضبوط ترین قسم کی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنت، اے اللہ کے بندو، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہارے درمیان محبت، الفت اور عقیدت کو پیدا کرے؟ دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ حضرت وہ ضرور ہمیں چیز بتلائیں جس کے کرنے سے ہمارے درمیان الفت، محبت پیدا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: افشوا السلام بینکم، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، مشہور، معروف اور غیر معروف، واقف اور غیر واقف کو تم سلام کرو، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ادا کرنے سے دل سے ہر قسم کا بغض، کدورت اور عداوت جو ہے نکل جاتی ہے، اور ایک دوسرے کی محبت جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی واقف ملتا ہے اس کو سلام کر دیتے ہیں، اگر غیر واقف ملتا ہے تو آنکھیں پرلی طرف چرا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ نہیں، جو بھی مسلمان ملے اس کو سلام کریں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا: لہو عشرۃ، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور دوسرا آیا، اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا: لہو 20، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اور تیسرا شخص آیا، اس نے کہا: السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا لہو ثلاثون، اس آدمی کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تک کے الفاظ حدیث پاک میں ملتے ہیں۔ ومغفرتہ کا لفظ جو ہے یہ ترمذی شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی یہاں تک اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 منٹ سیکنڈ میں سمٹ کر 40 نیکیاں جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ باقی ادھر ادھر کے الفاظ جو ہم نے اپنی طرف سے ملائے ہوئے ہیں، یاد رکھیے ان کا شریعت مطہرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ لوگوں کی من گھڑت باتیں اور اپنی طرف سے ڈھکوسلے ہیں۔ تو آپس میں محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ جو اس حدیث پاک میں آیا ہے وہ کون سا ہے؟ آپس میں کیا کرنا؟ سلام کرنا۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی سلام کو پھیلائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔